الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے بھی کنسلٹیشن اور ان کی کانسنٹ لے کے آج فیصلہ بھی ہو گیا اور کورٹ نے اس کو آرڈر بھی کر دیا ود دی کنسنٹ آف آل دی کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کا دن خوش آئند ہے، لیکن ساتھ ہی افسوس کی بات ہے ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے ایک الیکشن لینے کے لیے پی ٹی آئی کو آج تیسری مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑا۔ آئین کے مطابق الیکشن 60 دن یا 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے، مگر بدقسمتی سے 2 صوبوں میں کے پی اور پنجاب میں کوئی 13 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، اور ویئرز نیشنل اسمبلی سندھ اور بلوچستان میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا۔ اب اگر یہ جو تعطل ہے، یہ جو تاخیر ہے، اگر اس پہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا اور کنسرنڈ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا، تو یہ ایک بدنما داغ آئین کے اوپر رہے گا، اور پھر مستقبل میں ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ 13 مہینے کی بجائے 3 سال بعد الیکشن کیا تو پھر کیا ہوگا، اور 13 مہینے کی بجائے اگر 13 سال الیکشن نہ کرایا، جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں گے، اور وہ 11 سال کے لیے نہیں کرایا اور ایک بیچ میں کرایا تو لولا لنگڑا سا الیکشن، تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھی ضرور ایکشن لے، اس لیے کہ جب ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ نہیں گئے تھے۔ پریزیڈنٹ نے 9 اپریل کی پہلی تاریخ دی، پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنٹ نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کی تاریخ دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا تھا، اور 6 مہینے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن 8 اکتوبر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ رکھی تھی، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر پریزیڈنٹ نے 6 نومبر کی تاریخ کو پروپوز کر کے بھیجا تھا، اس وقت الیکشن کمیشن نے جنوری کی تاریخ رکھی تھی، لیکن جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے، اس لحاظ سے خوش آئند ہے، لیکن اس تاریخ دھبے کو بھی دھونا پڑے گا اور ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا بھی دینی پڑے گی۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف۔ دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے، آئینی ادارہ ہے، ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں، ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کمزوری دکھائیں گے، وہ اگر امپارشل نہیں ہوں گے، پارشل ہو جائیں گے، وہ کسی کی جانبداری شروع کر دیں گے یا کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے، تو افسوس سے کہنا پڑے گا تو پھر نہ ان کا احترام ہوگا اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی، ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو ان دی پریزنس آف میڈیا، ان دی پریزنس آف آور ایڈوکیٹس یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی چیئرمین کے عہدے پہ برقرار رہیں گے، لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ باہر نہیں آیا۔ آپ نے کل دیکھا چیئرمین الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا میڈیا کے سامنے، لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے، میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا؟ بھائی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، عمران خان فیڈریشن کی علامت ہیں، پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے۔ 4 صوبوں میں جی بی
گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے، آئینی اداروں کی طرف سے، یہ قابل افسوس ہے. اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام، افراتفری، انتشار، بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور شاید وہ ہم جو عوام کو، جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے، شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے. اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ، اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے. لہٰذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا، وہ آپ کا آئین ہے. لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے. بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں. بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام. اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو. اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں. اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو، کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو، عدالتیں آزاد ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں. یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن. لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنوں میں، آئین صحیح معنوں میں، بنیادی حقوق صحیح معنوں میں معطل ہو چکے ہیں. آج بھی ریاستی ادارے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے، اغوا برائے بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے ذریعے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کنگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے، یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے. یہ ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. ہماری 25 کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہے، آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پی ایم ایل این کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تمام ریاستی ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں. لہٰذا ان کو بھی چاہیے وہ ریکنسیڈر کریں، کیونکہ آج آپ کا جو ووٹر ہے 50% سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور نوجوانوں کو کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے 3 دن پہلے لمز یونیورسٹی میں سوال و جواب پرائم منسٹر سے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے دیکھ لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو شعور حاصل ہے، آج 2023 ہے، اس لیے ریاست کے ساتھ
معیشت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے الیکٹ کریں تاکہ وہ ان کو اونرشپ فیل کر سکیں، اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی تاکہ ملک کے مسائل حل کر سکیں. کون ہوگا ان حالات میں مجھے بتائیں جو اس بددلی کے ماحول میں، اس رول آف لا کی وائلیشن میں، اس بنیادی حقوق کی معطلی میں کون اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ کون اوورسیز اپنے پیسے یہاں لے کر آئے گا؟ کیسے آپ کی ملک کی معیشت درست ہوگی اگر وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کر دیا گیا؟ اور ہمیں خطرہ ہے اس بات کا. ایک بات آپ کو بتا دیں، پی ٹی آئی نے اپنی پوری حکمت عملی طے کر لی ہے. ہم پاکستان کے تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اپنا پرائم منسٹر بنائے گی، اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گا ان کو اٹھایا جائے گا. الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے. ہمارے پروپوزرز جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن سے میں پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکم کی نہیں تعمیل کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ان لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر رہا جو متنازع لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے ان کے خلاف؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 220 ان کو اجازت دیتا ہے کہ تمام ادارے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لہٰذا آپ کو اگر توہین عدالت عمران خان کے خلاف تو نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ کی آنکھ اور کان بند تو نہیں ہونے چاہیے کہ جو طرز عمل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ٹرانسفر نہ کرنے کا اور ان اداروں کا جو آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ پورے ملک میں ساری سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں اور ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو جلسے کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ طرز عمل کسی لحاظ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ورسٹ کائنڈ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو آپ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر کو، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، کہ فواد حسن فواد کو اور باقی جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے منسٹرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کے پی کے میں پورے وزیروں کو بدل دیا، وہ بھی 6 مہینے کے بعد، یعنی آپ نے اس وقت تک 6 مہینے آپ سوئے رہے. لیکن جو کچھ طرز عمل محسن نقوی پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، وہاں کی جو انتظامیہ کر رہی ہے، یا جو پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ لوگ یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کے اوپر ایکشن لے اور ان کو ہٹائے اور فوری طور پر ان کو تبدیل کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جو ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے. جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، اور جو سلوک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ کچھ آپ نے سپر لاڈلے پال رکھے ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے. تھینک یو. میں صرف ایک مختصر ایڈ کرتا ہوں سر. ایک منٹ ذرا آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. آج سے پریکٹیکلی الیکشن کمپین شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دینا تھا. یہ مناسب تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے پولیٹیکل ایشوز کے لیے، لیکن اور کوئی حل نہیں تھا تو اس لیے سپریم کورٹ جانا پڑا. ایک جو ہماری ایک انزائٹی ہے بڑے عرصہ سے رہی ہے، اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کو ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے
कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने की वजह से हम आपका सिंबल अलाट नहीं करेंगे। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन कर दी, उसका जवाब फाइल किया, उसकी हियरिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को हमें ओरली कहा था सबके सामने कि मैटर रिजॉल्व है, हम डिटेल ऑर्डर इशू कर देंगे। बाद में हम आया, मैंने उसी वक्त शुक्रिया भी अदा किया। 30 अगस्त से आज तक मोर देन 60 डेज इज पास्ट। अब 18 तारीख को अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर लिया और उनसे गुजारिश की कि मोर देन 41 डेज इज फास्ट, आप मेहरबानी करके वो डिटेल ऑर्डर दे, ये हमारे लिए एक एंजाइटी है, हमारे वर्करों में, सपोर्टरों में, लीडरशिप में। फिर 60 डेज के बाद एक और एप्लीकेशन हमने गुजारी और मेंबर सेंस से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने मुलाकात की रिक्वेस्ट की। आज हम उनसे फॉर्मली एक अपील करते हैं, आल्दो हमें उम्मीद है कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया है कि पीटीआई एक मकबूल पार्टी है, साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान जरूर होगा। अब हम ये कहते हैं आज से चूंकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कॉपी हमें प्रोवाइड कर दे। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि जो आज फैसला आया है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कोताही की है और जो भी मसलहत पसंदी का वो शिकार हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या ये राइट नहीं रखती कि अपने प्रेसिडेंट को, जिन्होंने पीटीआई ने उनको उस ऑफिस तक पहुंचाया, उनकी बाज़पुर्स करें कि आपको आईनी उमूर का पता ही नहीं है, आप प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हैं, आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर जलील हो रहे हैं और आपके पास इख्तियार है, आप उसका इस्तेमाल। एक बात आपको बता दें, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुतालबा किया था प्रेसिडेंट से कि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो उसी तरह जुर्म का इर्तकाब करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, लिहाजा आपके खिलाफ हम कोर्ट में जाने का हक महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, जब उनको हमने लेटर भी राइटिंग में लिखा था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की, चूँकि वो सिर्फ नेशनल असम्बली की डेट देने का हक रखते हैं आर्टिकल 48(5) के तहत। बाकी सूबाई असम्बलियों का डेट देने का उनके पास अख्तियार नहीं था, न है। वो पावर लेके पार्लियामेंट ने उसको दे दी थी इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(1) के तहत, 57 सबसेक्शन 1 के तहत। लिहाजा उन्होंने ख़त लिख के प्रपोज कर दी डेट और कहा कि सब कंसल्टेशन के साथ करके तो आप ये डेट दे दें, लेकिन टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन्होंने पूरी की। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये कहा था आप ही के पास बैठ के कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ज़रा उनसे सवाल करें कि आपने किस कैपेसिटी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आएँ कंसल्टेशन के लिए, जिस मुतकब्बराना अंदाज से उन्होंने कहा कि हम आईनी सरबराह से, जिसकी जिम्मेदारी थी यू डेट दे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया, तो क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख देती है, उनका क्या असर हुआ, वो सब आपके सामने है। जिन्होंने उन अहकामात की हुक्म अदूली की, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखेंगे, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आता है तो सब के खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड होना चाहिए। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। लेट दी सुप्रीम कोर्ट में पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। जी आसिफ। गौर भाई, आपने देखा है कि यही जो इंतखाबात का जो केस था, हाँ जी, ये आपकी जो पिटीशन थी, ये निहाल साहब के पास भी लगी हुई थी, उस वक्त भी आपने कोर्ट का मिजाज देखा और पिछले 2 दिनों में भी आपने देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि आप की जमात अब ये नहीं समझती कि रूल ऑफ लॉ के लिए काजी साहब ज्यादा बेहतर मुंसिफ के तौर पर अपना रोल अदा कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो रेफरेंस पीटीआई की हुकूमत में फाइल किया गया था वो उनकी गलती थी? मैं पहले जवाब दे दूं, फिर आप इनसे। गौर साहब बाद में जवाब देंगे, मैं 1 मिनट से बात करूंगा। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, हमारे लिए कोई ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस खा उमरता बंदयाल हूँ, खा काजी फाइसा साहब हूँ, हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे, उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी।
سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی، اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرایا، ان کو کرانا چاہیے تھا. لیکن آج بھی آپ نے دیکھا تین فیصلے کیے. پہلا فیصلہ کیا تھا 1 مارچ کا، دوسرا فیصلہ کیا تھا 4/4 کا، اور اس کے بعد ریپیٹڈ آرڈرز کیے جی آپ اس کے عمل درآمد کریں، لیکن ان کو کنٹمپٹ پٹیشن پروسیڈ کرنا چاہیے تھا. آج کے فیصلے کے بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے خوش آمدید کہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج کے فیصلے کا ہمیں یہ قوی یقین ہے کہ تمام کنسرنڈ فورمز جو ہیں آج وہ کنسنٹ دے گئے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی وائلیٹ کریں گے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. لیکن اس وقت بھی ہو سکتا تھا، جو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی. دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے خود اس بات کا کیا تھا کہ ریفرنس نہیں فائل ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک ادروائز تعلق ہے تو ہم سارے ججز کے رسپیکٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کرائی کہ ججز کی آپس میں ہم کوئی تفرقہ نہیں کرتے. جہاں تک اس موجودہ پٹیشن کا تعلق ہے تو دیکھو یہ پٹیشن جس وقت ہم نے فائل کر دی یہ آفٹر دی 8 اگست ہم نے فائل کر دی، کیونکہ 9 اگست کو سمری گئی ڈیزولوشن کے لیے، اور ڈیزولوشن کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن اناؤنس کریں گے آفٹر دا ڈی لمیٹیشن. تو موجودہ پٹیشن عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے نہیں آئی تھی. دیکھو، اگر آپ کی الیکشن کرانے میں بدنیت ہی نہ ہو تو ڈیٹ کس نے دی کوئی فرق نہیں پڑتا. گزشتہ وقت میں ہوا یہ تھا کہ ان کی بڑی بدنیتی الیکشن نہ کرانے کی. جب بھی آپ پٹیشن سپریم کورٹ میں لگاؤ تو یہ پہلے یہ کہتے تھے فل کورٹ بناؤ، 5 ممبر بناؤ، 4 ممبر بناؤ، 2 اس میں سے کٹ کرو، یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. یہ پٹیشن لگی، گورنمنٹ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا مینٹینیبل نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں گزشتہ حکومت کی بڑی بدنیت تھی کہ وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے. بیسیکلی اگر کوئی الیکشن کنسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے یہ گزشتہ حکومت کی تھی. سر سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ 90 دن 8 نومبر کو الیکشن صدر پاکستان کی کوتاہی اور الیکشن کمیشن کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہو سکی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 90 روز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، اور جو تاریخ دی جاتی ہے اس میں بھی ابھی 98 دن باقی. تو ابھی اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے تو جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرنا ہے. جو تاریخ انہوں نے بنتی تھی اگلے 90 دن کی وہ 31 جنوری بنتی. بالکل ثابت یہ ہوا کہ اس میں ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوئیں اور اس کو آڑ بنا کر الیکشن آگے لے جائے گی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہ پلی کسی جگہ پر تھی؟ اور اب یہ جو 8 دن قابل احترام سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگلے 98 دن میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار؟ دیکھیں، میں آپ سب سے پہلے بولتا ہوں کہ اس سے پہلے جب دونوں صوبوں کی الیکشن کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو اس وقت بھی 90 ڈیز میں الیکشن ممکن نہیں تھے. تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا کہ 90 ڈیز کے پیریڈ اگر پورا نہیں ہو سکتا، میں میٹ کر سکتے آپ، تو دا بیئرسٹ منیمم پیریڈ میں آپ کروا لیں. اب موجودہ وقت میں یہ ہوا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، قاضی صاحب آئے اور ایک لا سپریم کورٹ کے سامنے تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر. چونکہ قاضی صاحب اور 2 جج صاحبان نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پہلے اس کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس میں ٹائم کنزیوم ہو گیا. پہلے اس کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد سارے آرٹیکل 184 کے کیسز لگنے تھے. تو آرٹیکل 184 کے کیسز لگ نہیں سکے. اب چونکہ اس لیے ڈیلے ہو گیا ہے. یہ تو ایک بڑا ان یوزول ہے پاکستان میں ہمارے پاس کہ ٹائم پہ کوئی کام ہو. یہ ضرور ہے، اس میں میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے اس مرتبہ کل آبزرویشن دی، آج بھی ان کے نوٹس میں لے کے آیا، اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے متحد ہو کر کے ہم الیکشن کی ایک آئینی ذمہ داری پورے کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، ایڈ کر دیتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یس یہ آپ کو بیرسٹ منیمم میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے آلریڈی اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ سی سی آئی کا ڈرامہ تھا. 2 انکانسٹیٹیوشنل وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پالیسی میکنگ کا اختیار نہیں تھا، لہٰذا وہ ایک ڈرامہ اور مینیج کیا گیا تاکہ الیکشنز کا التوا ہو سکے اور اس دوران ایک سپر لاٹلا آ جائے، ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں تاکہ پھر الیکشن کی تاریخ التوا کا شکار ہو جائے. اور ان کی ابھی بھی نیت نہیں تھی یہ الیکشن کرانے کی. اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہ کرتی تو شاید یہ 2 سال بھی نہ کراتے. وہ اس کا ایک ایشو میں صدر پاکستان کو آپ نے خط لکھا کہ وہ تاریخ دے، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی. آپ کو اس کا کوئی جواب ملا یا نہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے
کہ پی ٹی آئی پٹیشنر کی پچھلے الیکشن کی کیس میں جو 14 مئی کا فیصلہ آیا تھا، پی ٹی آئی نے کیا کنٹیمپٹ فائل کی تھی اس کے بعد، اور ابھی جو ڈیٹ دے دی گئی ہے پی ٹی آئی اس کا خیر مقدم کر رہی ہے. اگر یہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آپ پھر دوبارہ کو پٹیشن لے کے جائیں گے، یا پھر اسی طرح سے جو عوام کا جو حق رائے دہی ہے وہ ضائع ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر پہ اب لکیر کو دیکھتے ہیں کہ واقعی پتھر کی اگر لکیر نہ ہوئی تو جو طریقہ کار قانونی ہوگا ہم اس پہ کریں گے. دوسری بات، جو سپریم کورٹ کے پاس ہم یہ تیسری مرتبہ گئے ہوئے ہیں، جو پہلی 2 مرتبہ گئے تھے سپریم کورٹ نے آخری فیصلے میں 14 مئی کا الیکشن میں جب فیصلہ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے، اور پھر کہا کہ چیمبرز میں مستقل بنیادوں پر ہم اس کی پروسیڈنگز کریں گے، اور وہ کرتے رہے. تو لہٰذا ذمہ داری تھی، سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے رہا تھا. ان دی مین وائل کیا آ گیا آپ کے سامنے، گور صاحب نے بھی بتایا، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آ گیا، الیکشن کمیشن اس میں ریویو پٹیشن لے کے چلا گیا. پھر اس دوران آپ نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی، میں نے کہا، اور انہوں نے اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع نہیں کی، کرنی چاہیے تھی. آپ سے میرا سوال یہ ہے، آپ بحث نہ کرو یار، سوال ہو گیا آپ کا. جی سر پلیز. سر جی، سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ بہت تلخ ہے، اس بدقسمت ملک اور قوم کے ساتھ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہا جو ہو رہا ہے. چہرے بدلتے رہے، لاڈلے بدلتے رہے، باقی معاملہ الزامات وہی پرانے ہیں. سب پہلے ماضی میں کوئی اور لگا رہا تھا، آج آپ لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اف اینڈ بٹس آپ اب لگا رہے ہیں سارے، اس کی وجہ سے کیا الیکشنز مزید ڈیلے ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا آپ کوئی وے فارورڈ بتائیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ایک مرتبہ ہو جائیں، آئندہ کے لیے کوئی راستہ بن جائے، آئندہ یہ ڈیلے نہ ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان کیا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ ہے آئین. آئین پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے. جو غیر آئینی اقدام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. اس پہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کرائیں گے ہم بکھرتے رہیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشن کا ٹائم ہے. 90 ڈیز مینس 90 ڈیز. 91 ڈیز تک جو لے کے جائے گا اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل ریزنز دے گا. خدا نخواستہ کوئی جنگ کی حالت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت چلو 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ 13 مہینے کے لیے نامینیز بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم 2-2 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں. بات یہ تھی کہ جو شخص بھی غیر آئینی اقدام کرے گا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کے خلاف ایکشن شروع ہونا چاہیے. اور یہ بدقسمتی سے جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے اس وقت تک ہم اس طرح بکھرتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے. اور بھٹکنے والوں کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ آئین کے تحت آئین کے تابع ہو جائیں، اور جس کے اوپر بہت پریشر ہو. میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. جیسے آفتاب اقبال نے پچھلے سال نیب کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ریزائن کیا اور ریزنز دیں کہ اوپر کس طرح کا پریشر رہا، وہ صاحب نے آ گیا. کیوں کہ کسی ایک کو پھنسانا تھا اور کسی ایک کو چھڑانا تھا. لیکن میں اس کو بھی کمزوری سمجھتا ہوں. اگر آئینی سربراہ ہیں آپ کسی بھی ادارے کے یا قانونی سربراہ ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے، حق و سچ باطل کی لڑائی ہے. آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کی اپنے ضمیر کے سامنے مردگی ہے. آپ اگر کلمہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے، پبلک کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے. بالکل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں، آج فیض آباد دھرنا کیس 5 سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے، ان کرداروں کا تعین ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بنگلہ دیش نے جب اپنے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا احتساب کیا، سزا دی، جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف سزا دی، تو آج بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ ہے. آپ کو یہ احتساب کا نظام سٹرونگ کرنا پڑے گا. آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو شخص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ نے کہا وے فارورڈ، سمپل، فری اینڈ فیئر الیکشن. لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں. یہ جو لوگوں کو اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، چار دیواری کی پامالی کرنا، آپ کنگز پارٹیاں بنانا، ان پر لوگوں کو پہنچانا، ڈرائی کلیننگ مشینیں لگانا،
یہ طرز عمل وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا، اور اس ڈسکریڈٹڈ الیکشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو حکومت بنے گی اس کے اوپر نہ کوئی انٹرنیشنل ورلڈ ٹرسٹ کرے گی، نہ کوئی اپنا سرمایہ لے کر آئے گا، اور اس طرح کی لوری لنگڑی حکومت بنے گی جو پچھلے 16 مہینے میں اس ملک کو تباہی کے دلدل میں دھکیل کے بھاگ گئی ہے۔ ایک چیز صرف ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے پاس، ایک چیز کرتا ہوں، پی ٹی آئی ایک بات کہی تھی کہ الیکشن کی مہم کا آغاز ہو گیا، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بلے کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی، تو پھر آپ انتخابی مہم واقعی چلا رہے ہیں بلے؟ بالکل، ہم انتخابی مہم سے آج سے شروع ہو گئے ہیں، آج آپ کے سامنے سے یہ ہم نے اپنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلے کا نشان کل چیف الیکشن کمشنر نے خود کہا ہے کہ جی ان کا نشان ہے، لیکن ان کو فارمل آرڈر کی کاپی نہیں ملی، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے بتایا کہ پورے پاکستان میں نہیں، ہم نے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس رائٹنگ میں لیٹر دیا ہے، رائٹنگ میں 2 ہم نے ملاقات بھی کی ہے، اور لیٹرز بھی دیے ہیں، اور اپلیکیشنز بھی دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ منڈے تک یا ٹیوزڈے تک یہ آرڈر آ جائے گا۔ اور دوسری بات، ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ لے دیا ہے کہ آپ پورے پاکستان اپنے کے پی میں جلسے کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اب ان اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول کریٹ کریں۔